بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جس نام کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی بھی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سب دیکھنے والے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ آج جو بہت ہی کامن، بہت ہی عام جو چیز ہماری روزمرہ زندگی میں آتی ہے، جو میرے یہاں پہ کلینک میں دیکھنے میں اور الٹرا ساؤنڈ کرتے وقت ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے اور بڑی عام ہے، وہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے جو نقصان ہمارے سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ناقابل ریکور ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں ہمارے گلی محلوں میں، چھوٹے شہروں میں، چھوٹی آبادیوں میں یہ بات عام ہے کہ جب بھی پتھری ہو جائے گردے میں، جب بھی پتھری آ جائے یا پتھری پھنس جائے یا پتھری ہو، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانی اب وافر مقدار میں پینا ہم پر فرض ہو گیا۔ لیکن ہم یہ بالکل نہیں سوچتے کسی ڈاکٹر کی، کیونکہ ایڈوائس ہمارے سامنے نہیں ہوتی، کیونکہ ہم پراپر کسی فیملی فزیشین کو، میڈیکل اسپیشلسٹ کو یا کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کو یا یورولوجسٹ کو نہیں دکھا رہے ہوتے۔ ہم جسٹ یہ سنتے ہیں اور عام لے مین کی طرح گلی محلوں میں جو باتیں مشہور ہیں اس کے مطابق پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ آج یہ میں آپ کو اس لیے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ پانی کا استعمال دو طرح سے ہے گردوں میں۔ ایک عام پتھری ہے، گردے میں پڑی ہوئی ہے، کڈنی میں پڑی ہوئی ہے، اس میں پانی کا وافر استعمال بالکل کرنا چاہیے۔ 12-14 گلاس 16 گلاس تک آپ کو پر ڈے پینا چاہیے۔ کہیں آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرتے وقت کچھ یہ بھی بتا دیتے ہیں، بے شک نہ رپورٹ کریں، کہ جی ریت کے ذرے بہت زیادہ ہیں، تو اس میں بھی پانی زیادہ پینا چاہیے۔ لیکن ایک جو بالکل جس میں پانی کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب وہ پتھری آپ کے پیشاب کی نالی میں پھنس جائے، رکاوٹ کر دے اور پیشاب پیچھے گردے میں جمع ہونے لگ جائے، تو اس وقت بھی لوگ پانی کا استعمال زیادہ رکھتے ہیں۔ لیکن جو کہ نہیں رکھنا ہم نے، یہاں پر ہم یہ ایڈوائس کرتے ہیں کہ آپ نے پانی کا استعمال کم کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، تاکہ آپ یہ فرق کر سکیں۔ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر سے، ریڈیالوجسٹ سے الٹرا ساؤنڈ کروا کے، یورولوجسٹ کے مشورے سے پھر آپ پانی استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ میرے پاس ہے پکچر، 2 کڈنیز ہیں۔ یہ نارمل ہے، میں آپ کے سامنے زوم کر رہا ہوں۔ یہ نارمل کڈنی ہے جس میں یہ پیشاب بن رہا ہے، یورین بن رہا ہے اور یہاں سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اب دوسرا جو ڈیزیزڈ ہے، اگر پتھری یہاں کہیں بھی ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کہیں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پانی پئیں، چھوٹی موٹی ہوگی وہ کنکر نکل جائے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے جب یہاں پہ پتھری پھنس گئی ہے، یہ چھوٹی، شاید آپ دیکھ پا رہے ہوں کیمرے میں، یہاں پہ ایک پتھری چھوٹی سی پھنس گئی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ یلو رنگ کا پانی جو ہے یہ جمع ہو رہا ہے، جو پیشاب ہے وہ واپس جمع ہو رہا ہے۔ وہ کہاں جمع ہو رہا ہے؟ وہ گردے میں جمع ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نیچے نہیں گزر پا رہا۔ تو اب ہم جب بھی زیادہ پانی استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ پیشاب زیادہ بنے گا، تو جب زیادہ بنے گا تو رکاوٹ زیادہ ہوگی۔ اب یہ بھی میں نے، کیونکہ جب بھی مال پریکٹس چلتی ہے یا ان کوالیفائڈ ڈاکٹرز اس کو چلاتے ہیں تو کبھی کبھی تکے بھی لگتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 5-10% لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ نے پانی زیادہ استعمال کیا اور پتھری اس پریشر سے نکل گئی، لیکن بہت زیادہ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ پتھری نہیں نکلتی، رکاوٹ بنی رہتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پانی جمع ہوتا رہتا ہے۔ پانی جب جمع ہوتا ہے تو یہ جتنے اس کے ٹیشوز ہیں، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا گردے کا مواد ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو پانی جو ہے، پیشاب اس کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور وہ ٹیشو سکڑ جاتے ہیں۔ جب سکڑیں گے تو گردہ فیل ہو جائے گا۔ اب یہ ایک پانی کے استعمال زیادہ ہونے سے، چھوٹی سی غلطی سے، جو کہ آپ کو نہیں پتا، جو ایک عام آدمی کو نہیں پتا، جو شاید عام چھوٹے موٹے جو ان کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس کو نہیں سمجھتے، اور جیسے ہی پتھری کا سنتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ وہ رکاوٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا، ہم اس کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ پانی زیادہ استعمال کریں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی پتھری تو بے شک نہ نکلے، پیچھے آپ کا گردہ فیل ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ، میں اس لیے آج یہ مقصد تھا ویڈیو بنانے کا، تو یہ بہت کامن ہے۔
پتھریاں بننا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے. اس کے اوپر ڈیٹیلڈ میں رینل سٹونز کے اوپر ایک اور ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا، جس میں اس کی کازز، کیوں بنتا ہے، کس ڈائٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ بھی میں شامل کروں گا. لیکن آج کا پیغام صرف یہی ہے کہ اگر گردے کے اندر پتھری ہے یا چھوٹی موٹی ہے تو بے شک پانی کا استعمال کریں، لیکن جب وہ گردے میں، پیشاب کی نالی میں آپ کو رکاوٹ بنا دیتی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں رکاوٹ بنا دیتی ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ اس کی obstruction آ جاتی ہے یا رکاوٹ آ جاتی ہے، تو پھر پانی کا استعمال احتیاط سے کریں. فوراً یورولوجسٹ کو دکھائیں. لیزر کے تھرو نکلتی ہے، سٹنٹنگ کے تھرو نکلتی ہے، پہلے اس obstruction کو ختم کریں، پھر اس کے بعد پانی پئیں کہ جو رہتی کھوتی کسر ہے وہ نکل جائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے یہ ضرور پتا چلا ہوگا کہ آپ نے گردے کی پتھری میں کہاں پانی استعمال کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو انشاءاللہ اپنے عام زندگیوں میں بھی لائیں گے اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں گے کہ ایویں منہ اٹھا کے پانی نہیں آپ نے استعمال شروع کر دینا. اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ کو پتا چلے فوراً یورولوجسٹ جو گردے کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اور الٹرا ساؤنڈ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، ریڈیالوجسٹ، اس سے کروا کے یہ اپنا علاج کریں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں اس رینل سٹون پہ، پتھریوں پہ ایک مکمل ڈیٹیلڈ ویڈیو جاری کروں گا. اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کو ہیلتھ کے جو عام روٹین کے مسائل ہیں میں آسان زبان میں، آسان الفاظ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. وسلام.